وہ بات سارے فسانے میں جس کا ذکر نہ تھا وہ بات ان کو بہت ناگوار گزری ہے۔ جن لوگوں کو شعر و شاعری کا شوق نہ ہو وہ اس شعر کی جگہ چور کی داڑھی میں تنکا والی کہاوت بھی یاد کر سکتے ہیں، کیونکہ اس وقت عالمی شہرت یافتہ گلوکارہ ریانا کے ایک ٹویٹ کی وجہ سے ملک بھر میں یہی ماحول ہے۔ امریکہ کی اس سنگر نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر ہندوستان میں جاری کسانوں کے احتجاج سے متعلق ایک لنک شیئر کیا ہے اور صرف ایک لائن لکھی ہے کہ ہم اس بارے میں بات کیوں نہیں کرتے۔ یہ چھوٹا سا سوال مودی حکومت کے ڈفلی بردار ٹولے کو ایسا چبھا کہ سب کے سب اس پر ٹوٹ پڑے۔ سب سے پہلے بی جے پی کی پالتو شیرنی کنگنا رناوت نے ریانا پر حملہ کیا اور اپنی عادت کے مطابق گالی گلوچ کر کے انہیں نیچا دکھانے کی کوشش کی۔ اس کے بعد اکشے کمار بھی دو ہاتھ کرنے کے لیے میدان میں کود پڑے۔ انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے ملک کا اندرونی معاملہ ہے اور ہم اسے آپس میں حل کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ پھر کیا تھا، ایک کے بعد ایک مودی حکومت کے حامی فلمی ستارے اور کھلاڑی ٹویٹر پر ریانا کو شکست دینے کے لیے کمر بستہ ہو گئے، لیکن اس پورے ہنگامے سے وہ ریانا کو تو خاموش نہیں کر سکے، البتہ انہوں نے خود اپنی اور مودی حکومت کی قلعی کھول کر رکھ دی۔ ان مودی بھکتوں کے لگاتار ٹویٹ سے اگر کچھ ہوا ہے تو یہ کہ پورے ہندوستان کو یہ معلوم ہو گیا کہ ریانا دنیا کی سب سے مقبول گلوکاروں میں سے ایک ہیں اور انہیں اب تک 9 گریمی ایوارڈ سمیت دنیا بھر کے اعزازات حاصل ہو چکے ہیں، لیکن کسی کی سمجھ میں یہ بات نہیں آئی کہ آخر آنکھیں بند کر کے مودی کی حمایت کرنے والے ان فلمی ستاروں کو ریانا کی کون سی بات بری لگی، کیونکہ انہوں نے تو کہیں بھی یہ نہیں کہا کہ ہم مودی حکومت کے خلاف آواز کیوں نہیں اٹھاتے، نہ ہی انہوں نے یہ کہا کہ ہم ہندوستان کے کسانوں کی حمایت کیوں نہیں کرتے۔ انہوں نے تو صرف اتنا پوچھا کہ آخر ہم اس بارے میں بات کیوں نہیں کرتے۔ تو کیا ان مودی بھکتوں کو یقین ہے کہ اگر اس معاملے پر بات ہوئی تو قصور مودی حکومت کا ہی نکل آئے گا؟ نہیں تو وہ اتنا تلملا کیوں گئے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کسان تحریک کو نہ کسی پاپ سنگر کی حمایت درکار ہے اور نہ کسی فلمی ستارے کا ساتھ۔ جب ان محنت کشوں نے اپنے گھر میں موجود شاہ رخ خان، سلمان خان اور امیتابھ بچن سے کوئی امید نہیں رکھی تو کسی ریانا سے وہ کیا توقع رکھتے جسے وہ جانتے تک نہیں ہیں۔ کسان اپنے حوصلے اور یقین کے دم پر اس دھرنے پر بیٹھے ہیں اور یہی چیز انہیں اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے کافی ہے۔ ان فلمی اداکاروں نے یہ ہمارا اندرونی معاملہ ہے کہہ کر اپنے گھر کے اندر کی بات کو دنیا بھر میں خوب اچھالا۔ کنگنا رناوت نے اپنے پہلے ٹویٹ میں ہی کسانوں کو دہشت گرد کہہ دیا۔ اس سے دنیا کو معلوم ہو گیا کہ ہم یعنی ہماری حکومت اور اس کے حامی اپنے کسانوں کو کس نظر سے دیکھتے ہیں۔ ساتھ ہی دنیا یہ بھی جان گئی کہ چاہے آپ کتنے ہی مقبول فنکار کیوں نہ ہو یا آپ نے سماج کی کتنی ہی خدمت کیوں نہ کی ہو، اگر آپ مودی حکومت کے طرفدار نہیں ہیں تو یہاں آپ کو بے عزتی اٹھانی پڑے گی۔ ہندوستانیوں کے لیے یہ سب کچھ کوئی نئی بات نہیں ہے، کیونکہ وہ گزشتہ 7 سال سے یہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں۔ اس کے باوجود پوری ہنگامہ آرائی پر غور کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ اس کے 2 اہم پہلو ہیں، جن میں سے ایک انتہائی افسوسناک ہے جبکہ دوسرا بے حد مضحکہ خیز۔ افسوسناک پہلو یہ ہے کہ مودی حکومت کا اندھا دھند ساتھ دینے والوں میں لتا منگیشکر اور سچن تندولکر جیسے عظیم نام بھی شامل ہیں۔ یہ دونوں نام اپنے اپنے شعبے میں اتنے بڑے ہیں کہ ان کا کوئی بھی بیان اور ان کی کوئی بھی رائے پورے ملک کے لیے قابل احترام ہونی چاہیے۔ سچن تندولکر کو جہاں لوگوں نے کرکٹ کے بھگوان کا درجہ دے رکھا تھا تو لتا منگیشکر کو لوگ سروں کی دیوی کہنے سے بھی نہیں ہچکچاتے تھے، لیکن ان کے ایک ٹویٹ سے اب پورے ملک میں ان کے اس مقام پر سوالیہ نشان لگ گیا ہے۔ ان دونوں سے لوگ سوال پوچھ رہے ہیں کہ اگر انہیں اپنے ملک کی بدنامی کی اتنی ہی فکر تھی تو یہ اتنے مہینوں سے خاموش کیوں تھے؟ انہوں نے اب تک حکومت سے کسانوں کے مسئلے کو حل کرنے کے تعلق سے کوئی بات کیوں نہیں کی؟ کسان تحریک کے دوران کوئی 150 سے زیادہ کسانوں کی موت ہو چکی ہے، یہ دونوں کسانوں کی موت پر خاموش کیوں رہے؟ یہ بات تو سچ ہے کہ کسی باہر والے کو ہمارے گھر کی بات میں دخل دینے کا حق نہیں ہے، لیکن جب آپ کے گھر میں ہنگامہ مچا ہو اور آپ اسے ختم کرنے کی کوشش نہ کر رہے ہوں تو لوگ دروازہ کھٹکھٹا کے آپ سے سوال ضرور پوچھیں گے کہ کیا ہو رہا ہے۔ کسان تحریک کے معاملے میں ہمارے ملک کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا ہے۔ سچن تندولکر اور لتا منگیشکر کو اگر ایسا لگتا ہے کہ ان کی حکومت کی نظر میں کافی عزت ہے اور وہ حکومت کے ہمدرد ہیں تو ایک بار صرف ایک بار کسانوں کی موت پر افسوس کا اظہار کر کے دکھائیں
اور حکومت سے کسانوں کی مانگ تسلیم کرنے کی اپیل کر کے دکھائیں۔ ابھی معلوم ہو جائے گا کہ حکومت آپ کو کتنا چاہتی ہے۔ یہ بات یاد رہے کہ سچن تندولکر اور لتا منگیشکر جس مقام پر ہیں وہ کسی حکومت کی وجہ سے نہیں بلکہ عوام کی محبت کی وجہ سے ہیں۔ ان دونوں کو یہ احساس ہو یا نہ ہو لیکن ان کے چاہنے والوں کو اس بات کا بہت افسوس ہے کہ جنہیں انہوں نے اتنی عزت عطا کی، جنہیں انہوں نے اپنے سروں پر بٹھایا، وقت آنے پر وہ اتنے چھوٹے ثابت ہوئے کہ حکومت کو خوش کرنے کے لیے کسانوں کو چھوڑ کر ان کے خلاف کھڑے ہو گئے۔ اس ٹویٹر وار کا مضحکہ خیز پہلو یہ ہے کہ کسانوں کے معاملے کو ہمارے ملک کا اندرونی معاملہ بتانے والوں میں اکشے کمار بھی شامل ہیں۔ اکشے کمار کی حالت نہ گھر کا نہ گھاٹ کا والی ہو کر رہ گئی ہے، کیونکہ یہ شخص ہے تو کینیڈا کا شہری اور اعلان بھی کر چکا ہے کہ کینیڈا اس کا اصلی گھر ہے اور ریٹائرمنٹ کے بعد وہ کینیڈا ہی میں رہے گا۔ اس کے باوجود ہندوستان کے ہر معاملے میں دخل اندازی کرنا اپنا حق سمجھتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ اگر کسانوں کا معاملہ ہمارا اندرونی معاملہ ہے تو اکشے کمار اس بارے میں کیسے بات کر سکتے ہیں؟ یاد رہے کہ کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے کسانوں کے احتجاج کی حمایت کی ہے، جس کا ویڈیو موجود ہے، جبکہ اکشے کمار اسے ہندوستان کا اندرونی معاملہ کہہ کر مودی حکومت کا دفاع کر رہے ہیں۔ یعنی اکشے کمار جس ملک کے شہری نہیں ہیں وہاں کی حکومت کے وفادار ہیں اور جس ملک کے وہ شہری ہیں وہاں کے حکومت کے خلاف ہیں۔ غداری اسی کو کہتے ہیں، اور ایسا آدمی ہم ہندوستانیوں کو دیش بھکتی کا پاٹ پڑھاتا رہتا ہے۔ اس صورتحال پر آپ چاہے جتنا ہنس لیں یا چاہے جتنا رو لیں، گودی میڈیا اور گودی ستارے چاہے جتنی کوشش کر لیں، اس بات کا جواز پیش نہیں کر سکیں گے کہ اگر کوئی پاپ سنگر کسی دوسرے ملک میں جاری کسانوں کے احتجاج پر بیان نہیں دے سکتی تو ان کے چہیتے وزیر اعظم نریندر مودی نے کس حق سے امریکہ میں جا کر وہاں کے عوام سے ڈونلڈ ٹرمپ کو ووٹ دینے کی اپیل کی تھی اور کس حق سے نعرہ لگایا تھا کہ اب کی بار ٹرمپ سرکار۔